الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بنیادی سوال کا جواب تلاش کیا تھا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، جس کا جواب ہمیں قرآن میں ملا تھا لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض ہوا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ تقوی کا مطلب صرف خوف نہیں بلکہ رک جانا، بچ جانا اور اپنے آپ کو روک لینا۔ اور پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سخت جملہ بھی سنا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر جھوٹ اور گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تک بات ہوئی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، اور آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ رمضان آ گیا، روزے شروع ہو گئے، نمازیں بھی بڑھ گئیں، لیکن کیا گناہ کم ہوئے؟ کیا ہماری زبان بدل گئی؟ کیا غیبت کم ہوئی؟ کیا ہم نے دل میں چھپی ہوئی نفرت نکالی اپنے دل سے؟ کیا کسی سے معافی مانگی؟ یا ہم صرف کیلنڈر کے مطابق روزے رکھ رہے ہیں؟ دوستو، اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے، اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو مسئلہ کہاں ہے؟ یہ پرابلم کہاں ہے؟ پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ میری زبان خراب ہے، میری عادت خراب ہے، ماحول خراب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان خود نہیں بولتی، آنکھ خود نہیں دیکھتی، ہاتھ خود نہیں اٹھتے، ان سب کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 88 اور 99 ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی سلیم صحیح سالم دل لے کر آئے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل امتحان میرے عزیز دوستو دل کا ہے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن دل بھرا ہوا رہتا ہے، حسد سے، غرور سے، کینے سے، تکبر سے، دنیا کی محبت سے۔ ہم زبان بند تو رکھتے ہیں لیکن دل میں گفتگو جاری ہوتی ہے گناہوں کی۔ ہم پانی نہیں پیتے لیکن ساتھ میں ہم غصہ بھی نہیں پیتے کہ جس کو ہمیں پینا چاہیے تھا۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا روزہ صرف جسم کا ہے، صرف پیٹ کا ہے، صرف زبان کا ہے، یا پھر دل کا؟ اگر رمضان گزر جائے اور دل نہ بدلے تو ڈرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں صرف بھوک ملتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اصلاح سطحی ہے، اصلاح اوپر اوپر سے ہوئی ہے، جڑ تک نہیں پہنچی ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ زبان نہیں، آنکھ نہیں، ہاتھ نہیں، اصل مرکز کہیں اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وہی دل ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے؟ جو سینے میں دھڑکتا، کیا یہ وہی دل، اسی دل کی بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ کچھ اور ہے؟ کیا یہ صرف خون پمپ کرنے والا یہ عضو ہے، یا فیصلے کرنے والا کوئی اور مرکز ہے؟ کیا یہی دل سوچتا بھی ہے؟ کیا یہی دل چاہتا بھی ہے؟ کیا یہی دل نفرت بھی کرتا ہے؟ کیا یہی دل حکم بھی دیتا ہے؟ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس دل سے کون سا دل مراد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دل کی بات کی ہے، آیا یہ جسمانی دل ہے یا کوئی اور دل ہے، اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم خود کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ اقبال نے فرمایا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ جب تک انسان اپنے اندر نہیں اترتا وہ خود کو نہیں پہچانتا۔ تو رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اندر سے تبدیلی لائیں،
باہر سے تبدیلی مقصود نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ دل کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے، قرآن میں قلب، فؤاد اور صدر میں کیا فرق ہے، دل کیسے فیصلے کرتا ہے، دل گناہ کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے، دل کی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، دل کا نظام کار کیسے چلتا ہے، اور رمضان اس نظام کو کیسے بدلتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم خود کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ آج صرف اتنا یاد رکھیں، اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو مسئلہ عمل میں نہیں، مسئلہ دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلیم دل، قلب سلیم، صحیح سالم دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔